السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN اسپیڈ نیوز۔ آئیے 5 منٹ میں جانتے ہیں 12 اپریل کی 25 خبریں۔ اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے ناکام، JD وینس بغیر معاہدہ امریکہ روانہ، کہا ایران سے بات چیت مثبت مگر بے نتیجہ، ایٹمی پروگرام اور ہرمز پر ڈٹا ایران۔ اسلام آباد میں 21 گھنٹے طویل مذاکرات ناکام، ایرانی رہنما اسماعیل باغیر نے کہا چند معاملات پر اتفاق، اہم نکات پر اختلاف، مذاکرات جاری رکھنے کا دیا واضح پیغام۔ امریکہ ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں رہا ناکام، ایرانی چیف نیگوشیٹر محمد باغیر غالیباف کا بیان، مذاکرات کی ناکامی پر کہا نیک نیتی کے باوجود اعتماد نہیں، اب فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کی ناکامی، ایرانی ٹی وی نے وجوہات کر دی بے نقاب، امریکہ کی شرائط، یورینیم اور آبنۂ ہرمز پر تنازع، جنگ میں ناکامی کے بعد امریکہ کی عاصم منیر پر دباؤ کی کوشش۔ ایران جنگ ہار رہا، ایران امریکہ بات چیت ناکام ہونے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا سخت بیان، ہرمز کے بارودی سرنگیں ہٹانے کا کیا فیصلہ، ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کا بھی امکان۔ اسرائیل آگ سے کھیلنا بند کرے، ترک صدر طیب ایردوان کا 2 ٹوک پیغام، لبنان یا ایران پر حملہ، ترکی پر حملہ ہوگا تصور، ایردوان کے بیان نے مچائی ہلچل۔ چائنا اب ایران کی کھل کر حمایت پر کر رہا غور، امریکی انٹیلی جنس کا دعویٰ، CNN کی رپورٹ، چین ایران کو دے سکتا ہے فضائی دفاعی نظام۔ نتن یاہو نے ایران پر حملے کے لیے ہر امریکی صدر پر ڈالا دباؤ، سابق امریکی فارن منسٹر جان کیری کا انکشاف، امریکی صدور نے ایران پر حملے سے انکار کیا، صرف ٹرمپ نے کی حمایت۔ ایران کو دنیا کے سب سے بڑے بلیک آؤٹ شٹ ڈاؤن کا سامنا، 1030 گھنٹوں سے بند ہے انٹرنیٹ، ڈیجیٹل نظام مفلوج، عوام کا بیرونی دنیا سے رابطہ تقریباً ختم۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں امن مذاکرات کی ناکامی، گودی میڈیا اور بھکتوں پر سنجے سنگھ کا حملہ، جنگی حالات پر جشن منانے کا لگایا الزام۔ درست خارجہ پالیسی ہوتی تو مذاکرات بھارت میں ہوتے، پاکستان میں نہیں، کانگریس MP عمران مسعود کی تنقید، کہا ایران کا اصل تعلق بھارت سے، پاکستان سے نہیں، کشمیر معاملے پر ایران نے دیا بھارت کا ساتھ۔ بیرون ملک چھپا گینگسٹر ساحل چوہان گرفتار، تھائی لینڈ سے ڈیپورٹ ہو کر پہنچا دہلی ایئرپورٹ، جعلی پاسپورٹ کے ذریعے فرار، 16 سے زائد مقدمات میں مطلوب ملزم گرفتار۔ بھارتی موسیقی کی عظیم آواز ہوئی خاموش، آشا بھوسلے کا 92 برس کی عمر میں ہوا دیہانت، 12,000 سے زائد گیتوں کی ملکہ دنیا سے رخصت، فلمی دنیا میں غم کی لہر۔ ڈیزل پر ایکسپورٹ ڈیوٹی 55 روپے فی لیٹر تک بڑھا دی گئی، حکومت کا بڑا فیصلہ، ATF پر ڈیوٹی 42 روپے، ایندھن کی گھریلو فراہمی یقینی بنانے کی کوشش۔ بنگال میں CAA عمل تیز کیا جائے گا، PM مودی کا عوام کو وعدہ، دیا سخت بیان، دراندازوں کو ملک چھوڑنا ہوگا، TMC پر بدعنوانی کے بھی لگائے الزامات۔ ممتا بنرجی کا BJP پر بڑا حملہ، یکساں سول کوڈ کی سخت مخالفت کا اعلان، ڈیلیمیٹیشن بل پر تنازع، ممتا نے اسے بنگال کو تقسیم کرنے کی سازش قرار دیا۔ JDU قائدین نے نتیش کمار کو استعفے پر کیا مجبور، تیجسوی یادو کا بڑا الزام، CBI اور ED کے خوف سے JDU میں ہلچل، نتیش کمار نشانے پر۔ رنویر سنگھ کی ناگپور میں RSS سربراہ موہن بھگوت سے ملاقات، RSS ہیڈ کوارٹر کا کیا دورہ، اداکار نے ہیڈ کوارٹر اسمرتی مندر پر پیش کیا خراج عقیدت۔ ہندوؤں کو متحد کرنے کے لیے RSS ہوئے قائم، نظام آباد میں سنگھ سربراہ موہن بھگوت کا بیان، اتحاد پر زور اور تاریخ کو زندہ رکھنے کی اپیل کی۔ سب کچھ واہ، حیدرآباد شہر کے دیوانے ہو گئے یوٹیوبر آشیش چنچلانی، حیدرآباد کی ترقی، کھانے اور فلمی کلچر نے یوٹیوبر کو کر دیا متاثر، شہر کا دورہ کرنے اپنے مداحوں کو بھی دی نصیحت۔
تلنگانہ انٹرمیڈیٹ نتائج جاری، فرسٹ ایئر میں 66.2 اور سیکنڈ ایئر میں 70.5 کامیاب، لڑکیوں کی شاندار کارکردگی، کامیابی کی شرح میں لڑکوں پر سبقت برقرار۔ تلنگانہ میں شدید ہیٹ ویو کا الرٹ، ٹیمپریچر 43 ڈگری تک جانے کا امکان، 12 سے 19 اپریل تک مسلسل شدید گرمی، دوپہر کے اوقات میں باہر نکلنے سے گریز، ماہرین کی عوام کو اہم ہدایت۔ پانی کے بل کے نام پر ایک نیا فراڈ آیا سامنے، حیدرآباد پولیس کی وارننگ، فیک کالز اور اے پی کے فائلز کے ذریعے شہریوں کو لوٹا جا رہا، نامعلوم لنکس اور ایپس نہ کرے ڈاؤن لوڈ۔ جوبلی ہلز میں ہائی ٹیک نمبر پلیٹ فراڈ بے نقاب، بی ایم ڈبلیو میں بٹن دبانے سے نمبر پلیٹ تبدیل، پولیس رہ گئی حیران، چالان سے بچنے جدید ریموٹ سسٹم نصب، ملزم گرفتار۔ حیدرآباد میں موبائل ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے لوٹ مار کرنے والا گینگ گرفتار، دوستی کے نام پر جھانسا، سنسان علاقوں میں لے جا کر شہریوں کو لوٹا جا رہا تھا، ویڈیوز بنا کر متاثرین کو دھمکانے کا بھی انکشاف۔ آج کے لیے بی بی این اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی، ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنی نیٹ ورک پہ شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔